محمد نامی ایک آدمی سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہ مہینہ رحمت اور برکت والا ہے، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا میرے اللہ نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ اب دیکھا آپ نے خدائے رحمان ماہ رمضان کی قدردان پر کس درجہ مہربان ہے کہ سال کے باقی مہینے چھوڑ کر صرف ماہ رمضان میں عبادت کرنے والے کی مغفرت فرما دی۔ اس حکایت سے کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب تو معاذ اللہ سارا سال نمازوں کی چھٹی ہو گئی، صرف رمضان المبارک میں روزہ نماز کر لیا کریں گے اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ دراصل بخشنا یا عذاب کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے، اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر بھی اپنے عدل سے پکڑ لے۔ پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 283 میں ارشاد رب بے نیاز ہے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو جسے چاہے اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخش دے اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا۔ کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ عز و جل کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے 3 چیزوں کو 3 چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے، اپنی رضا کو اطاعت میں، اور اپنی ناراضگی کو نافرمانی میں، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر ہو یعنی چھوٹی ہو، مثلاً بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسائے کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی اللہ تعالیٰ کی حق کی ناراضگی مخفی ہو یعنی چھپی ہوئی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام